محترم ناظرین، سچی باتیں یوٹیوب چینل کے اس نئی ویڈیو میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد نعمان انور ندوی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جس اہم خبر کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ وطن عزیز ہندوستان کے ہر شخص کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ خبر یہ ہے کہ گزشتہ دنوں حکومت ہند کے پارلیمنٹ کے اہم ممبران بالخصوص کابینٹ نے نئی قومی تعلیمی پالیسی 2019 کے مسودے کو منظوری دے دی۔ اس طرح اب آئندہ ملک کے اندر نئی تعلیمی قومی پالیسی پر عمل ہوگا، جس پر ملک کے مختلف دانشوروں کے بیانات اور تبصرے آ رہے ہیں۔ بہت سی میڈیا رپورٹس کے ذریعے اس پر کئی تنقیدیں کی جا رہی ہیں، کہیں اس کی تائید میں کلمات کہے جا رہے ہیں۔ ہم نے قومی تعلیمی پالیسی 2019 کے مسودے پر کچھ روشنی ڈالی ہے، جس کی نکات ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں اس غرض سے کہ تاکہ آپ بھی جان لیں کہ اس تعلیمی پالیسی کے اندر کیا باتیں اہم ہیں۔ جو باتیں اس میں اہم ہیں کہ 2025 تک 3 سال سے 6 سال کی عمر کے ہر بچے کو مفت، مضبوط اور اعلیٰ معیار کی تعلیم دی جائے گی۔ 3 سال سے 6 سال تک کی عمر کے بچوں کو مفت لازمی معیاری تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ پری پرائمری اور پرائمری اسکول کے طلباء کو بھرپور ناشتہ اور مڈ ڈے میل کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ ہر اسکولی سطح پر 30 طلباء پر ایک معلم کے تناسب کو یقینی بنایا جائے گا۔ پری اسکول سے لے کر درجے 12ویں جماعت تک مفت اور لازمی تعلیم کو یقینی بنایا جائے گا۔ درجے پنجم تک یعنی 5ویں جماعت تک مادری اور مقامی زبان کو تعلیم دی جائے گی۔ اس میں نیا جو اضافہ ہوا ہے، اس میں 10+2 یعنی 10ویں اور 12ویں کے بجائے اب تعلیمی پالیسی کے اندر 4+3 اور یا 3+5 پر اس نظام پر لوگوں کے تعلیم کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں گے یا اس نظام کو جاری کیا جائے گا۔ اساتذہ کے تقرر کے سلسلے میں ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ یعنی TET کے نظام کو اثر و ترتیب دیا جائے گا۔ تمام ادارے یا تو یونیورسٹی ہوں گے یا ڈگری دینے والے خود مختار کالج ہوں گے۔ انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام 3 یا 4 سال کی مدت پر مشتمل ہوگا۔ اس مدت کے دوران تعلیمی ادارے داخلے اور تعلیم سے فراغت کے کئی مواقع فراہم کر سکتے ہیں، جن کے اختتام پر مناسب سند دی جائے گی۔ 2 سال کی مدت کی تکمیل پر کسی شعبے یا میدان میں ایڈوانس ڈپلومہ یا 1 سال کی مدت کی تکمیل پر سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ گریجویٹ ڈگری پروگرام کی 4 سالہ تعلیم مکمل کرنے پر بیچلر آف لبرل آرٹس کی ڈگری دی جائیں گی اور 3 سال کی تکمیل پر بیچلر کی ڈگری دی جائے گی۔ دونوں پروگراموں کے طلبہ اگر تحقیقی کام کریں گے تو انہیں آنرس کی ڈگری دی جائے گی۔ پیشہ ورانہ شعبوں مثلا ٹیچرز ایجوکیشن، انجینئرنگ، میڈیسن اور قانون میں انڈر گریجویٹ سطح پر تعلیمی مدت صرف 4 سال کی ہوگی۔ تعلیمی اداروں کو ماسٹرز پروگرام کے خاکے تیار کرنے کا اختیار ہوگا۔ مثلا جن طلبہ نے گریجویٹ 3 سال کا کیا ہوگا ان کے لیے ماسٹرز 2 سال کا ہوگا، اور جنہوں نے انڈر گریجویٹ 4 سال کا کیا ہوگا ان کے لیے ماسٹرز 1 سال کا ہوگا۔ PhD کی ڈگری کے لیے یا تو ماسٹرز کی ڈگری لگے گی یا آنرس کی سند پر PhD میں داخلہ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب آئندہ سے MPhil کے نظام کو ختم کر دیا جائے گا۔ فاصلاتی یعنی اوپن تعلیم کے نظام کو توسیع دی جائے گی۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں کا نظم و نسق آزاد بورڈوں کے حوالے کیا جائے گا۔
سبھی اعلیٰ تعلیمی ادارے خود مختار ہوں گے، ہندوستانی زبانوں کو فروغ دیا جائے گا، راشٹریہ شکشا آیوگ یعنی قومی تعلیمی کمیشن کا قیام ایک اعلیٰ ادارے کی شکل میں لایا جائے گا جس کے سربراہ وزیر اعظم ہوں گے۔ 2020 کے اواخر تک قومی درسیات کے خاکے پر نظر ثانی کا کام کیا جائے گا اور نئے نصاب کو مرتب کیا جائے گا۔ موجودہ وزارت برائے فروغ انسانی وسائل کا نام بدل کر، یعنی جو آج HRD منسٹری جو کہلاتی ہیں، اسے وزارت تعلیم کہا جائے گا۔ یہ چند نکات قومی تعلیمی پالیسی 2019 کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ محترم ناظرین، ان نکات کو پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد جو ہم سمجھتے ہیں، ایک طرح سے ہمیں بہت اچھی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس میں ملک کے اندر تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جائے گا، اور اسی مقصد سے انہوں ذمہ داران نے، حکومت کے نمائندوں نے اور تعلیمی نمائندوں کے اعلیٰ عہدیداران نے اس پر کام کیا ہے۔ پڑھنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے اور سننے کے اعتبار سے یہ تمام باتیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جو خدشات ماہرین تعلیم سمجھ رہے ہیں اس میں یہ ہیں کہ سب سے پہلے کہ نیا نصاب بنایا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس وقت پورا ملک جانتا ہے کہ برسر اقتدار BJP جو RSS کے نظریے کو فالو کرتی ہیں، جب یہ نیا نصاب تعلیم میں لے کر آئیں گی تو اس بات کا امکانات قوی معلوم ہوتے ہیں کہ وہ نئے نصاب کے اندر RSS کے نظریے کو داخل کریں گی، جو ملک کی جمہوریت کے لیے بڑی خطرناک اور اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس واسطے کہ اس ملک کے اندر مختلف مذاہب کے رہنے والے، مختلف نظریات کے رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ اگر آپ اس ملک کے انسانوں پر ایک نظریے کو تھوپنے کی کوشش کریں گے جو اس کے لیے بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا نظام بنائے جو ایک نظریے کو فالو نہ کرے، تاکہ تمام مذاہب کے لوگوں کو اس کے قبول کرنے میں دقت اور پریشانی نہ ہو۔ دوسری بات جس کی طرف ماہرین تعلیم تشویش کا اظہار کر رہے ہیں وہ یہ کہ ماضی قریب کے اندر بھی جب TET کا نظام تھا، بچے TET کا نظام جو دیتے تھے تو اس کے امتحانات کے اندر بھی جو جس طرح کی خبریں میڈیا میں آتی تھی کہ پرچے ہاتھ سے لکھ کر آ رہے ہیں، یہ سوالات ادھر ادھر کے آ چکے ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ جب وہ نیا تعلیمی نظام یا TET کا نظام بنائیں تو اب اساتذہ کے تقرر کے سلسلے کو مضبوط بنایا جائے، اور جن طلبہ نے یا جن بچوں نے TET کا امتحان دیا اور وہ اس میں پاس ہو چکے ہیں تو ان کی ملازمت کو اور ان کی نوکری کو یقینی بنایا جائے اور انہیں جلد از جلد ملازمت پر معمور کیا جائے۔ تیسری بات کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کو خود مختار بنایا جائے گا۔ سننے میں یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اب یونیورسٹیز اور بڑے بڑے کالج یہ خود مختار بن جائیں گے، لیکن محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ خود مختاری کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ہم دوسرے الفاظ میں سمجھے کہ من مانی ہوگی۔ جب یہ ادارے خود مختار بن جائیں گے تو یہ من مانی کریں گے، فیس بڑھا چڑھا کر لیں گے، اپنی من سے یہ فیس لیں گے جس کی بنیاد پر غریب طلبہ کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا، اور غریب طلبہ اعلیٰ تعلیم تک کے حاصل کرنے سے مجبور ہو جائیں گے یا محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اداروں کی خود مختاری یقینی بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی خود مختاری کے لیے ایک گائیڈ لائن مقرر کرے تاکہ وہ ایسا نظام نہ بنائیں جس سے غریب طلبہ کی تعلیم میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اور آخری بات اس میں یہ کہ راشٹریہ شکشا آیوگ کے سربراہ وزیر اعظم ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تعلیمی اداروں کے اندر براہ راست PMO مداخلت کرے گا۔ اس کی خدشات ماہرین تعلیم سمجھ رہے ہیں۔ اگر PMO اس میں مداخلت نہ کریں اور اداروں کو خود مختاری طریقے سے اپنی طریقے سے منصوبہ بنا دیا جائے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن محترم ناظرین، ہم درخواست کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ RSS کے نظریے کو فالو نہ کرے اور ایسی باتیں اپنے ملک میں لے کر آئیں، تعلیم میں لے کر آئیں جس سے ملک کی ترقی یقین ہو سکے۔ یہ باتیں لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ شکریہ۔